2000 لوہے کی ہتکڑیاں بنوا کر اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ جو کوئی ان کارتوسوں کو اپنے دانت سے کاٹنے سے انکار کرے گا اس کو فوراً گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم ناظرین، آج 15 اگست کا دن ہے اور 15 اگست کا دن ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے ہر باشندے کے لیے، ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آج ہی کے دن ہمارے ملک سے مکار، بے ایمان، انسانوں پر ظلم و ستم کرنے والے انگریز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک سے ان کے ناپاک قدم ہٹ گئے اور ہم آزاد ہوئے ان کے ظلم سے، ان کے ستم سے۔ لیکن یہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، بلکہ لاکھوں لوگوں کے جذبات، لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانیاں، اس کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ تو میں آج اس ویڈیو میں، ابھی کے اس ویڈیو میں آپ کو آزادی کے 2 واقعے سنانے والا ہوں۔ ایک واقعے کا تعلق کلکتہ بنگال سے ہے اور دوسرے واقعے کا تعلق شاہجہاں پور سے ہے۔ تو انقلاب کی چنگاریاں جب کلکتہ کے مضافات میں، یعنی کلکتہ کے قریبی علاقوں میں جیسے دمدم، مبارک پور، بہرام، یہاں پر سلگنے لگی، یہاں پر نمودار ہونے لگی، اور وہاں پر جو ہندوستانی سپاہی تھے انہوں نے دین کا نعرہ لگایا۔ اب دین کا نعرہ لگانے میں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہمارے ملک کے بسنے والے وہ بھائی بھی ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے دین کا نعرہ لگا کر انگریزوں کے مذہب کی مخالفت کی، ان کی مذہبی پالیسی کی مخالفت کی۔ کیونکہ انگریز جب یہاں پر آئے تو انہوں نے صرف تجارت اور تجارت کے بعد حکومت ہی نہیں، بلکہ انہوں نے یہاں پر انسانوں کو اپنے پسندیدہ مذہب سے ہٹا کر اپنے عیسائی نصرانی مذہب کی طرف زبردستی راغب کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو جب دین کا نعرہ لگا اور انگریزوں کی مذہبی پالیسی کی مخالفت وہاں پر ہندوستانی بھارتی فوجیوں نے کی، تو انگریزوں نے اپنی طاقت میں مدہوش ہو کر ان فوجیوں پر پرتشدد طاقت سے حملہ کیا اور اس تحریک کو دبانا چاہا۔ چنانچہ احتجاجی سپاہیوں میں منگل پانڈے نام کے ایک لیڈر تھے، اس کے ساتھ اور ایک اور ساتھی کو 1857 میں پھانسی دے دی گئی۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں میرے گھر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں میرے گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جرم تھا منگل پانڈے صاحب کا اور ان کے ساتھی کا۔ اور اسی طریقے سے انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے 34ویں ریجمنٹ کے، یعنی جو ہندوستانی فوج تھی انگریزوں کے ساتھ کام کرتی تھی، اس کی 34ویں نمبر کی ریجمنٹ سے 7 کمپنیوں کے ہتھیار چھین کر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا۔ جب یہ خبریں رفتہ رفتہ ہندوستان کے دوسرے حصے میں پہنچی تو وہاں پر عوام و خواص میں سخت اشتعال پیدا ہو گیا۔ ایسا جذبہ اور ایسا حوصلہ پیدا ہوا کہ اب انگریزوں کو بھگانا ہے، اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے عام بغاوت کا جذبہ ہندوستان کے تمام باشندوں میں پیدا ہونے لگا۔ شاہجہاں پور کا اب یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ انقلاب انگریزوں کے خلاف تھا، اور خاص کر کے انگریزوں کی مخالفت میں، کیونکہ انگریزوں نے مذہبی رواداری کو ختم کر دیا تھا، ہر مذہب کے ماننے والوں کے تقدس کو مجروح کیا تھا، یعنی ہر مذہب کی پوترتا کو، جو ان کے پالیسی اور جو رسم و رواج ہے، ان رسم و رواج کو تار تار کرنے کا کام انگریز کر رہے تھے۔ اس تحریک کے پیشوا صرف اور صرف جو تھے تو وہ مذہبی قائدین تھے، یعنی عام بغاوت جو 1857 میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا کہ 1857 کا سال انگریزی حکومت کے لیے بہت ہی دشوار تھا، کیونکہ پورے ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی تھیں، اور ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے انگریز اپنی طاقت کا استعمال کر رہا تھا۔ اس میں کچھ مکار ہمارے بھی تھے،
کچھ عیار ہمارے ملک کے بسنے والے بھی تھے جن کی مکاری، جن کی مخبری سے ہمارے نہتے مظلوم اپنے گھر کو، اپنی زمین کو آزاد کرانے کے جذبے سے جو انگریزوں سے برسر پیکار تھے ان کے خلاف مخبریاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو شاہجہاں پور کے اندر ایک جلسہ ہوا، اس جلسے میں مذہبی لوگ تھے اور عام لوگ بھی تھے، لیکن قیادت، لیڈرشپ مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارا اتحاد تھا، کس طریقے سے اتفاق تھا، کس طریقے سے ہمارا بھائی چارہ تھا، لیکن نفرت کے بیج انگریزوں نے بویا ہے۔ اس بیج کو آج فصل کے طور پر کچھ لوگ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ مٹی ایسی نہیں ہے، یہ مٹی پیار محبت کا پیغام دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کی قیادت جو تھی تو وہ علماء کے ہاتھ میں تھی، مولویوں کے ہاتھ میں تھی، اور ہندوؤں کی رہنمائی، ان کی لیڈرشپ پنڈت کر رہے تھے۔ جا بجا ہندو و مسلم مشترکہ طور پر ہندو اور مسلمانوں کے اجتماعی طور پر ایک ساتھ جلسے ہو رہے تھے اور عوام کو انقلاب کی طرف آمادہ کیا جا رہا تھا۔ ایسے ہی ایک جلسے کی رویداد تحریک آزادی 1857 کے مستند ترین مورخ ان ہسٹورین رائٹرز ایوب قادری، ایک یورپی صحافی جس کا نام مریم تھا، اس کی زبانی اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ شاہجہاں پور یوپی میں مفتی مظہر کریم دریابادی کے مکان پر 1 مئی 1857 کو جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر امام المجاہدین مولوی سرفراز علی انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے جو تقریر کی وہ نہایت ہی اہم ہے۔ اس تقریر کے الفاظ وہ یورپی صحافی یعنی پترکار، جو یورپ کی پترکار تھی مریم، اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے اپنا ہاتھ داڑھی پر پھیرا۔ آج داڑھی سے نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ داڑھی پر پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ پڑھا، پھر 4 سمت دیکھا، پورے مجمع کی طرف دیکھا، پورے مجمع کی طرف نظر ڈال کر فرمایا، آپ کو معلوم ہے فرنگی یعنی یہ انگریز، یہ گورے مکاری سے ہمارے آقا بن بیٹھے، ملک میں سوداگری کے بھیس میں آئے، یعنی تجارت کرنے کے لیے آئے، سیاست میں دخل انداز ہو کر ایک صوبے دار کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا اور خود تنازعات کا فائدہ اٹھانے لگے، یعنی آپسی لڑائی کا فائدہ اٹھانے لگے۔ اس طرح انہوں نے کرناٹک پر قبضہ کر لیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس عیاری سے انہوں نے کلکتہ کو دارالسلطنت بنایا، یعنی کلکتہ کو اپنا راجدھانی، اپنا کیپٹل بنایا، بنگال کی صوبے داری کی مسند لے لی، پھر میسور کی حکومت حاصل کر لی، مرکزی ہندوستان کے سبزے زاروں پر قبضہ بنایا، روہیل کھنڈ جیسے نفیس صوبے پر دسترس حاصل کر لی، یعنی روہیل کھنڈ پر بھی انہوں نے اپنی حکومت کو جما لیا، پنجاب اور برما پر دست درازی کی، بلاخر ایک نمایاں تخریب سے جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، انہوں نے شاہ اودھ کو بلا وجہ معزول کیا اور باغ ہند کے غیر متنازع آقا بن بیٹھے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے ہمارا سب ملک چھین لیا اور اپنی ملعون حکومت ملک کے گوشے گوشے پر یعنی کونے کونے پر قائم کر لی۔ آگے چل کر مولانا سرفراز علی نے فرمایا، آپ کہیں گے ہم محکوم قوم ہیں، قدرت کی طرف سے ہمارا یہی قسمت ہے، ہم کو شکایت کا حق نہیں، یہی صحیح، لیکن اے بھائیو اب تو ہمارے تینوں مذہب بھی خطرے میں آ چکے ہیں۔ ملک کی حکومت مکار فرنگیوں کے ہاتھ میں ہے، فرنگیوں کی اطاعت کر رہی ہے، کیا اب ہم وہ ناقابل انتقال نعمت بھی حوالے کر دیں؟ یعنی ہم اپنے مذہب کی جو روایتیں ہمیں ملی ہے، جو ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے ہمیں دی ہے، ہمیں ہمارے اندر منتقل کی ہے، کیا اب ہمیں وہ بھی منتقل کر کے کسی دوسری روایتوں کو اپنا لیں؟ پھر کہا مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ملی ہیں کیا ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ مولانا نے آگے کہا، شاید آپ یہ معلوم کرنا چاہیں گے میرے بیانات کن واقعات پر مبنی ہیں۔ میرے دوستو، جان بوجھ کر
ان مکار فرنگیوں کے عیاریوں پر پردہ نہ ڈالو؟ کیا ملک کے طور و عرض میں ان کے پادری نہیں پھیل گئے؟ ان کے پادری عیسائی مشنری کے لوگ ملک کے گوشے گوشے میں نہیں پھیل گئے؟ کیا وہ نصرانی عقائد کے ممنوعہ بیج نہیں بو رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے عیسائیت کے لیے ہمارے بھولے بھالے عوام کے درمیان میں، ان کے ذہنوں میں عیسائیت کے تعلق سے، نصرانیت کے تعلق سے بیج نہیں بوئے؟ کیا سادہ لوہ ان پڑھوں کو ان کے مذہب سے نکالا نہیں جا رہا؟ یعنی ہمارے ملک میں جو مذاہب کے ماننے والے تھے، ان مذاہب کے ماننے والوں کو یہ عیسائی پادری بہلا پھسلا کر، موٹی رقم دے کر، زمینیں دے کر ان کو بہکا رہے تھے، ان کو اپنے مذہب کے چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے گیہوں کے آٹے میں ہڈی کا برادہ یعنی ہڈی کا پاؤڈر نہیں ملایا؟ انگریزوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے مذہبی جذبات سے کھیلنا شروع کیا، جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ان کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ انہوں نے مذہبی جذبات کو زخمی اور تار تار کرنے اور اس پر نمک ڈالنے کا کام، مرچ ڈالنے کا کام انگریزوں نے کیا ہے۔ تو مولانا نے کہا، اور یہ تاریخ میں محفوظ ہے، کہ انہوں نے گیہوں کے آٹے میں ہڈیوں کا برادہ یعنی ہڈیوں کا چورا، ہڈیوں کا پاؤڈر ملانے کا حکم دیا۔ کیا انہوں نے فوج کے سپاہیوں کو گائے اور سور کی چربی لگے ہوئے کارتوس نہیں دیے؟ اور اس ناپاک شے کے استعمال کو طاقت کے زور پر انہوں نے فوجیوں سے اور سپاہیوں سے اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہا؟ انہوں نے ہر اس شہر میں جہاں دیسی فوج ہے 2000 لوہے کی ہتھکڑیاں 2000 لوہے کی ہتھکڑیاں ڈھلوا کر اس حکم کے ساتھ نہیں بھیجی کہ جو کوئی دانت سے کاٹنے پر انکار کرے گا، یعنی وہ گولیاں، وہ کارتوس جس پر سور کی چربی لگی ہوئی ہے، جس پر گائے کی چربی لگی ہوئی ہے، اسے اپنے دانت سے توڑنے کا حکم دیا تھا۔ سور کی چربی لگی ہوئی کارتوس مسلمانوں کے دانتوں سے توڑنے کا حکم تھا، اور گائے کی چربی لگی ہوئی کارتوس یہ ہندو فوجیوں کے دانتوں سے توڑنے کا حکم انگریز فوج کو دیا گیا۔ انگریز حکومت نے ہندوستانی فوجیوں کے لیے دیا تھا۔ کتنا ظلم انگریزوں نے کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ہمارے درمیان میں نفرت کے بیج بونے کے لیے کون سی مکاری اور کیسی عیاریوں کا استعمال کیا۔ 2000 لوہے کی ہتھکڑیاں بنوا کر اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ جو کوئی ان کارتوسوں کو اپنے دانت سے کاٹنے سے انکار کرے گا اس کو فوراً گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے۔ تمہارے مذہبی امتیاز پر تمہارا ترہ افتخار، ہمارے مذہبی اقدار پر ہمارا ترہ امتیاز، افتخار، یہ سب کے سب زیر نگی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے قومی تقدسات پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے مذہبی روایتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور منظم طریقے سے انگریز ہمارے مذہبی جذبات پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انگریزوں کے خلاف ہتھیار کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ بتاؤ اب کب اٹھیں گے؟ افسوس کیا کوئی ہم میں ایسا صاحب فہم نہیں جس میں اپنے مذہب کے تقدس کی حفاظت، جو اپنے مذہب کے تقدس کے خاطر ایسی مردانہ وار ہمت کرے کہ وہ ہماری مذہبی آزادی میں انگریزوں کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کر سکے۔ ہمارے درمیان میں ایسے بہادر اور ایسے حوصلے والے موجود ہیں۔ ہم مردہ نہیں ہیں۔ اس پرجوش تقریر کا اثر عید کی نماز کے بعد بغاوت کے عام اعلان کی شکل میں رونما ہوا، اور تمام لوگ، ہندو مسلم، سب ایک ساتھ مل کر صرف ایک ہی نعرہ تھا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ دین کو نشان امتیاز بنایا تھا کہ ہم ہر کوئی اپنے اپنے دین میں، اپنے اپنے مذہب میں انگریزوں کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنے والے۔ ہم انگریزوں کی مداخلت کو
برداشت نہیں کریں گے۔ مسلمان، ہندو، ہر کوئی میدان میں آ گیا، بغاوت کے تیور، بغاوت اپنی شباب پر تھا۔ انگریزوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی تھی۔ ہندو بھائیوں نے ان کے مذہبی نعرے لگائے، مسلمانوں نے جوش میں اپنے نعرے لگائے، اور یہ نعروں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی اینٹیں ہلنے لگی، ان کی بنیادیں ہلنے لگی۔ جب ہندوؤں کے مذہبی نعرے بلند ہونے لگے، جوش آسمان کو چھو رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی یہ فلک سے ستاروں کو، آسمان سے ستاروں کو توڑ کر زمین پر رکھ دیں گے۔ مسلمانوں کے پرجوش نعروں سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب آسمان کے ستارے زمین پر آ جائیں گے، یا آسمان کے ستاروں کو توڑ لیں گے۔ اس جلسے کی روداد سے انقلاب کی نوعیت اور اسباب کا بآسانی پتہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ہم تاریخ پڑھے، مختلف دستاویزات سے، یعنی جو تاریخی دستاویزات ہے، 31 مئی 1857 کو پورے ملک میں ایک ساتھ بغاوت کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا یہ بات، لیکن بعض مقامات پر کیونکہ مذہبی لوگ قیادت کو سنبھالے ہوئے تھے، پنڈت، علماء، تو بہت ساری جگہ پر وقت سے پہلے، یعنی جو پوری پلاننگ تیار کی گئی تھی، تو جوش اور جذبات بے قابو ہو گئے، اور وقت سے پہلے بغاوت کا لاوا پھٹ گیا، تو انگریز متحرک ہو گئے، اور انگریز متحرک ہونے کے بعد انہوں نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ تو یہ دو واقعے ہیں، ایک کلکتہ کے قریبی مضافات دمدم، بارکپور اور اسی طریقے سے بہرامپور کا، اور دوسرا واقعہ جو ہے تو وہ شاہجہاں پور کا ہے۔ ہم ان واقعات سے پتہ لگائے کہ ہمارے ملک میں رواداری تھی، ہمارے ملک میں آپسی محبت تھی، ہمارے ملک میں بھائی چارہ تھا، ہم کسی کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے، ہر کسی کے مذہب کا ادب و احترام اپنی جگہ پر ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ آج ہمارا ملک کس سمت میں جا رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کے ہر باشندے نے ہمارے ملک کی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ تاریخ پڑھنے پر جو نفرتیں، جو تعصب اور فرقہ پرستی کا زہر مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، وہ زہر ختم ہوگا، محبت، امن و سلامتی، بھائی چارہ، اخوت پیدا ہوگی، اور ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔